میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، اپنے اندر جانا پڑتا ہے۔ ایک ہستی ہے ہمارے سامنے جن کو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ ہے میرا حبیب، میرا محبوب۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10۔ یہ اظہار محبت، جب محبت زیادہ ہو تو تعبیر بڑھتی جاتی ہے، تعبیر بڑھتی جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ایک حدیث میں دلائل اصفہانی کی روایت ہے 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف رحیم۔ یہ عجب بات ہے، اللہ نے کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں دیے۔ اللہ ہے بالمومنین نہیں، بالناس رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم، اللہ رؤوف رحیم۔ یہ 2 نام اٹھا کے اپنے حبیب کو دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او لاہور یونیورسٹی والو، اور اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے رؤوف الرحیم۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن جاتے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، پانی اتنا روئے ہیں، کوئی نبی نہیں رویا۔ اتنا تڑپے ہیں، کوئی نبی نہیں تڑپا۔ اتنا مقام ہے کہ 7 آسمان پار کر کے، عرش کو پار کر کے اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ اور جنت تو بڑی چھوٹی جی ہے جڑی میں دسیا میرے نبی ویکھی۔ اب پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ تمہیں آ کر کہے بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سارے دوستوں کو بتاؤ گے مجھے سلام کیا، مجھے سلام کیا۔ تو تھوڑے ورگا بندہ ہے، ہوں تو بڈھا بھی ہو گیا ہوگا، تو وہ منو سلام کیتا ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ نور السماوات والارض۔ یہاں کون ہے؟ اللہ۔ یعلم ما فی البر والبحر۔ کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ عجیب آیت ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، ہر طرف ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پردے ہٹ چکے ہیں اور محبوب اور حبیب آمنے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیدار تکرا۔ موسیٰ پہلے کلیم ہیں، موسیٰ پہلے کتاب والے نبی ہیں، تورات پہلی بڑی کتاب اتری۔ اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ لن یرانی حی الا مات، زندہ دیکھے گا مر جائے گا۔ ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے تو جنت کا انتظار کر، وہاں وہ آنکھ دوں گا جو سوئے گی نہیں، وہ جوانی دوں گا جو بڑھاپے میں نہیں ہوگی، لہذا وہاں کا انتظار کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، نہیں یا اللہ ایک باری تک اٹھا۔ آپ نے کہا اگر میں ہوتا نا میں کبھی جرت نہ کرتا کہ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ اور موسیٰ کا لاڈ تھا یا اللہ ایک کہا چلو ٹھیک میں تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ کھلوتا رہے تو نہیں کھلوتا رہے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، عرشاں سے ایک تجلی آئی معمولی سی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ کننا نپ کے میری توبہ، میں ہوں کبھی نہ آنکھاں اپنا آپ ویکھ۔ اور یہاں پردے ہٹے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی، سبحان۔ اتنے بڑے نبی کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جاتے؟ اللہ نے ایک سے محبت کی ہے، اس کو حبیب۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خلیل، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، سل سٹینڈ، بڑھنے کا کوئی مطلب کوئی نہیں۔ کلیم وہ ہے جو اللہ سے بات کرتا ہو۔
ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، اور آپ نے کہا اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی اینڈ نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی کیا صفت ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، دانا کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہر سال کنک گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، چاول گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، کپا گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ۔ دانا وہ ہے جو بڑھتا ہی ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ حبیب وہ ہے جس کی محبت کو قیامت کا دھماکہ بھی نہیں روک سکتا۔ اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب۔ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے، جس کے سے انسپائر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تم اپنے نبی کو فالو کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا۔ میں کہتا ہوں ظاہری نقل ہی اتار لو، پھر بھی اللہ اپنا حبیب بنا لے۔ نقل مار کے ہمارے زمانے میں تو بڑے پاس ہوتے تھے، تمہیں تو اسائنمنٹ ملتی ہیں، اس میں تو نقل ہو نہیں سکتی، اسی طرح نقل دے بادشاہ سے تو نقل مار کے پاس ہوتے رہے۔ ایف ایس سی سے آگے بدل گئے، سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسا کالج۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، فاتبعو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے حبیب کا اتباع کرو۔ ان سے بڑا محسن دکھا دو، ان سے زیادہ رونے والا دکھا دو، ان سے زیادہ مخلص دکھا دو، ان سے زیادہ تڑپنے والا دکھا دو، ان سے زیادہ دکھ درد والا دکھا دو۔ قیامت کا دن جب میری ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں اپنی بیوی سے کہوں گا تو میری کچھ نہیں لگتی، میری اولاد مجھے کہے گی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج جان بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے۔ نبی کہیں گے نفسی نفسی، ایک ہستی کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ساری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا حبیب، میرا نبی، آپ کا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ آواز چھا جائے گی پورے معاشر میں، نظریں گھومیں گی کہ یہ کون ہے، یہ الگ پکار کیوں ہے، یہ الگ پرسوز آواز کیوں ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حسان کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ شعر اتنا وزنی ہے کہ 1447 سال کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھوں، اور یہ ایک جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء دوسرے پلڑے میں رکھوں، اس کا وزن زیادہ ہے۔ میں اس کی عربی میں ترجمہ تو کر لیتا ہوں، لیکن جو کہہ گئے ہیں اس کا میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ 14 صدی کی نعتیں اس ایک جملے کو نہیں پہنچ سکتی۔ یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ام محمد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا ابلج الوجه، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا۔ حسن الخلق، حسن کا پیکر، لم تعبہ ثجلا، پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا کہ بھدا ہو جائے، لم تزری بہ صعلا، پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ وہ دنیا میں ایک ہی آیا، وہ ہے میرا آپ کا نبی، کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے۔ جنت کی حور کو بھی دنیا میں لا کے بٹھا دو تو چوتھے دے آنکھوں کے کوئی حور دیکھیے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کے بارے میں میرے رب کی طرف سے الفاظ ہیں، وسیم، جس کو دیکھنے سے قیامت تک دیکھتے رہو دل نہیں بھرے گا۔ اللہ۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے حسن غلام بن کے بیٹھا۔
فی عینیہ داج، موٹی آنکھیں، خوبصورت، فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں، یہ لڑکیاں لگاتی ہیں نا اب مصنوعی، وہ دونوں پتہ لگ جاندہ 2 نمبر کم ہوا ہے وہ میرے نبی کی خود لمبی تھی، لمبی ازج، یہ بھویں بڑی گول تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر آتی تھی، بس یہ آپ کے غصے کی علامت تھی، اظہار تو آپ کرتے نہیں تھے، لمبی پلکیں تھی، اشکل، آنکھ لمبی اور سرخ ڈورے، احور، کالی سیاہ پتلی، سفیدی سفید، اہدب، پلکیں لمبی، ابرق، چمکتی، انجل، چمکتی، میرے پاس اردو میں لفظ کوئی نہیں مل رہا کہ میں ترجمہ کیسے کروں، ایسی اللہ نے آنکھ عطا فرمائی تھی، آپ ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، سب کی آنکھیں چھپ جاتی، اور ایسا کر کے دیکھتے تھے، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی تھی، اشنب، ایسے گولائی میں بال، دانت تھے، براق الثنایا، اتنے چمکیلے دانت تھے جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا، مفلج، یہاں یہ پہلے 4 دانتوں میں ہلکا خلات، ہلکا خلات، یہ میرے نبی کی اتنی باتیں، ایک شے نہیں جو میرے نبی کی اللہ نے چھوڑی ہو ہم تک پہنچائی نہ، سبت القصد، سیدھا قط، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، ایسا نہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، بڑے بے وقوف ہیں جو جوانی کی پیٹ کاٹ کے بہ جانا، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ سارا کام آگے اللہ نے رکھا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اب میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا، مقام محمود پر جب اللہ فرمائے گا بیٹھو تو آپ کہیں گے میں بیٹھوں گا نہیں، پر حکم ہے بیٹھو تو میں مقام محمود پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ یا اللہ میں بیٹھ گیا، میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ مقام محمود مجھے لے کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، تو میں امت کو ساتھ لے کر جاؤں، اتنی بڑی ہستی تمہارا، اب تو کتابیں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑتی، موبائل میں پوری زندگی موجود، اگر فحاشی موجود ہے، حرام موجود ہے تو پازیٹو بھی بہت سارا موجود ہے، تم اپنے نبی کو یہ اتنے فاصلے سے ساری زندگی پڑھ سکتے ہو، میرے نبی کیسے تھے، ایک واحد ہستی ہیں جن کی کسی چیز کو اللہ نے چھپایا نہیں ہے، زندہ رکھا ہے، آج تک زندہ رکھا، آپ نے کہا میری نسل میں میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا، میری نسل میں عبداللہ سے لے کر آدم تو خیر نبی تھے، شیش نبی تھے، بیچ میں غیر نبی آئے، کہ کسی نے زنا نہیں کی، میں پاکیزہ پانی کے ساتھ دنیا میں آیا، کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابد بن الفرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن نتوشالے بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، اکیلی ہستی ہے، آدم تک پیڑھی اللہ نے رغات رکھی ہے کہ دکھاؤ کوئی شک دکھاؤ اس کے، تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس میں ہیں پابندیاں، یہ پابندی کر رہے ہو تو جا کر ڈگری پاؤ گے نا، مولا علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، ارے موت پہ آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلے گی، ابھی بند ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا آگے، اللہ کا دربار اور جنت اور دوزخ اور حساب کتاب، یہاں بیٹھے 2 فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے بعد میں ہو، لکھنے والا پہلے لکھتا ہے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کچھ تم کرتے ہو یوں نظر جو اٹھتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے،
اور اس کا رب کریم پہ قربان جاؤں، الٹے ہاتھ کا فرشتہ میرے گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا میری نیکیاں لکھ رہا ہے۔ جب میری نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھ لو، جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھ لو۔ برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا، برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، سارا دن گزروا دیتا ہے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے لکھ دو، اور 1 گنا 1 لکھو، اور 1 نیکی 700 گنا لکھو۔ یہ سب نظام چل رہا ہے، یہ اس نے بتایا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھ کے عرش کی تحریر پڑھ لیتا تھا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم کتابی نہیں تھا۔ علمک ما لم تکن تعلم، میں نے آپ کو علم دیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا۔ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کو بوجھ ہٹایا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز میں، تو سارے پہلی سوال حیران ہی کیا ہو گیا، اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلتے 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 دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے، کھڑے رہے پھر ایسے ہٹنا شروع، ہٹتے 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 مصلی کے اینڈ پہ آ گئے۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد میں، اوپر کیا ہے؟ چھت، ٹھیک ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ ہوا کے آگے تو کوئی چیز ٹریول نہیں کرتی، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اس سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی، نہ نظر، نہ خبر، نہ حرکت، نہ سکون۔ اور آپ کیا 7 پہلا آسمان، زمین اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان، پہلا آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا آسمان تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، 5واں آسمان چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹا آسمان 5واں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، 7واں آسمان چھٹا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، کرسی 7واں آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، عرش کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، 7ویں آسمان پر جنت کی بیس ہے، بیس ہے، اور یہ وہ آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہی ہے۔ تم آج اس کو جانتے ہی نہیں وہ کون ہے، نہ اس کی زندگی کو جانتے ہو، نہ ان کی تعلیمات کو جانتے ہو، تو ہم تو انسان ہی نہیں اگر ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتے، جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا رسول کو نہیں پہچانتے، یہ سب جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کہ میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے دیکھے لٹکے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا۔ پھر ایک دم اللہ نے جہنم مجھے دکھائی، اور جہنم کے شعلے، ان کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے میں پیچھے ہو گیا۔ تو یہ میرے نبی کی آنکھ ہے، وہ جو بولے گا اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ہر ہماری کتاب کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن انہو لقول فاصل، یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر بھی دھندلی ہو جاتی ہے، یہ نہیں دھندلی ہو سکتی، لا ریب فی، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس میں ہیں پابندیاں، یہ پابندی کر رہے ہو تو جا کے ڈگری پاؤ گے نا۔ اگر اس پابندی کو مشقت سمجھو تو پھر تو آپ ڈگری نہیں پا سکتے ہیں، کسی عہدے پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کچھ زندگی کو باؤنڈ کیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، لیکن عوض کیا ہے؟ عوض کیا ہے کہ جب اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے میرے نبی جنت میں قدم رکھیں، اور فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے جنت میں جائیں گے، رکشے والے، ریڑھیوں والے، چھابڑیوں والے، یہ سب آگے آگے ہوں گے، نیک لوگ، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے۔ اور اللہ اس دن کا صلہ انہیں یوں دے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں غربت دی، آج یہ عزت ہے کہ ادھر بھی بیچ میں نہ بھی،
بیچ میں میرا نبی، ادھر بھی تم، ادھر بھی تم، سارے مالدار پیچھے ہو، تم غریب. وہ ان کو تو صرف ایک قدم پر اپنی ساری غربت بھول جائے گی. پہلا ہوا کا جھونکا. دیکھو ہم زندگی چاہتے ہیں، موت پیچھے لگی ہوئی ہے. جوانی چاہتے ہیں، بڑھاپا پیچھے لگا ہوا. صحت چاہتے ہیں، بیماری پیچھے لگی ہوئی. نعمتیں چاہتے ہیں، مصیبتیں پیچھے لگی ہوئی. ان چار چیزوں سے ہم نہیں نکل سکتے. وہ کیا جوانی ہے جو کل لاٹھی تک پہنچا دے؟ وہ کیا صحت ہے جو بیڈ پہ گرا دے؟ وہ کیا پیسہ ہے جو کل کو ہاتھ پھیلانے والا بنا دے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے پہلا اعلان ہوگا، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا. اے میرے بندو بندیو، ہمیشہ زندگی مبارک ہو، اب موت کوئی نہیں ہے. زندگی کی چس تو اب آئی نا، کیا موت کوئی نہیں ہے؟ زندہ رہو. اتنی لمبی زندگی، بڈھے ہو گئے تو کی بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. اب ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا. 33 سال پہ اللہ ٹائم سوئچ آف کر دے. 33 سال پہ ٹائم سوئچ آف. ٹائم کے ساتھ بڑھاپا آتا ہے، حالات آتے ہیں. ٹائم زیرو. اور 33 کروڑ سال کے بعد بھی عمر عورت کی، مرد کی 33 سال. ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا نہیں آئے. جوانی آ گئی، بیماری آ گئی تو پھر ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں ہے، پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، نیند کوئی نہیں، اونگھ کوئی نہیں. اتنی سیکنڈ کے لیے بھی کروڑوں سال میں آنکھ بند نہیں کرے. مزے کے لیے آنکھ بند کرے الگ ہے، تھک کے آنکھ بند ہو نہیں. ہمیشہ طاقت، انرجیٹک، ہمیشہ جوانی. کھانے کی پرہیز ہٹ گئے، پینے کے ہٹ گئے. سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا جنتی. اچھا پہلے پورا کر لوں. پھر چوتھا اعلان ہوگا کہ اچھا صحت بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، اور جوانی بھی مل گئی، لیکن فقیر ہو گئے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو پھر چوتھا اعلان ہوگا، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب کبھی زوال نہیں آئے. اب تم اللہ کے مہمان ہو. اب اندازہ لگاؤ اپنے مقام کا کہ جب اللہ دیدار کرائے گا اپنا تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ، لاہور کی عبادتیں تو ٹکریں تھیں، آج دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کیا ہے، ہمیں اجازت دے. جیسے ہم نے لاہور میں بن دیکھے تو جو سجدے کیے، آج دیکھ کر صرف ایک سجدہ کرنا چاہوں، صرف ایک. 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے، ایک سجدہ. اب سجدہ یہ حکم میں آتا ہے، اوامر میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے لاہور میں تمہارے سجدے جانچ لیے تھے، تمہاری نمازیں دیکھ لی تھی. اب تمہاری حیثیت بدل گئی ہے. تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا. اب جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان. اور میزبان مہمان سے کام لے، یہ اس کی غیرت کے خلاف. لہذا جاؤ کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کی. کوئی اینڈ نہیں ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے لقمے کی لذت بہت اچھی، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، پھر کہتے چلو 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 بس. وہاں کیا ہے؟ ہر لقمے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہوگی. ہزاروں سال کھاؤ، کروڑوں سال کھاؤ، نہ کھانے کی لذت کم ہوگی، نہ پینے کی لذت کم ہوگی. آخری جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا. اس کا نام ہوگا جوہینا. اس کا قبیلہ بھی جوہینا. میرے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جنت میں جاتا ہوا. اللہ نے آگے کا بھی میرے نبی کو وہ آنکھ دی تھی کہ آگے کا بھی دکھایا، پیچھے کا بھی دکھایا. اور جب وہ جائے گا تو نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر کتنے رہ گئے؟ ابھی تو تھوڑے انتظار کرتے کرتے سکنے پہ گئے. وہ کہیں گے شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھاتے نہیں، میں دوزخ وچ آ رہا ہوں، میرے اللہ مینوں معاف کر دیتا، تو انہوں نے پتا میرے نال کی ہوندا رہا. 80,000 نوکر، سب سے چھوٹا جنتی ہے، تو بڑوں کا کیا مقام ہے؟ کوئی پریشر نہیں آپ پر، سب کچھ اللہ کے ذمہ. جب یہ میدان میں بیٹھے گا تخت پر، ایک ہاتھ میں ڈونگا،
ایک ہاتھ میں گلاس کہ ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں، انہیں کھلاؤ پلاؤ. 80,000 ڈونگے کھانے کے کھا جائے گا، 80,000 گلاس شربت کے پی جائے گا. ہر شربت کا ذائقہ الگ ہوگا، ہر ڈونگے کا ذائقہ الگ ہوگا. نہ پینے سے کھانے کی کمی آئے گی، نہ کھانے سے پینے کی کمی آئے گی. یہ لذتیں اللہ نے آگے رکھی ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریوں میں سے ہے، جس کا ذکر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گنجروالا کا ایک بہت بڑا تاجر تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے تبلیغ میں لگایا. اس نے اپنے بیٹے کو اسکول سے اٹھا لیا اور راوڑ میں داخل کر دیا. ہمارے ساتھ وہ پڑھتا تھا. 1 سال ہم سے پیچھے تھا. بڑا خوبصورت جوان تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور 20 برس کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی تھی. اس کی ایک بچی تھی اور اس کا آخری سال تھا. میں تبلیغ میں سال لگا رہا تھا. مسجد میں اس کی اور میری آخری ملاقات ہوئی. میں جماعت میں چلا گیا. وہ اچانک بیمار ہوا اور بے ہوش ہوا. 3 دن تک بے ہوشی میں رہا. اٹھا کر اسپتال لے گئے، وہاں اس کا انتقال ہو گیا. اس کا باپ عجیب آدمی تھا کہ ایک آنسو نہیں نکلا. اس کے باپ نے وہیں اسپتال سے اس کے بیٹے کو اٹھایا اور سیدھا رائیوڑ لے کر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری امانت ہے، تم اسے سنبھالو. نہ بہنیں کو پہنچنے دیا، نہ پھوپھیوں کو پہنچنے دیا. جب اسے قبر میں اتار چکے تھے، پھر اس کی بہنیں پہنچی اور پھوپھیاں پہنچی. انہوں نے فریاد کی کہ اللہ کے واسطے ہمیں صرف ایک نظر دیکھنے دو. چنانچہ ان کے رونے پر پھٹے ہٹا کر ان کو دکھایا گیا اور رائیوڑ کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا. ہم اکٹھے رہتے تھے. میرا ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا. رات کو تہجد میں جب اٹھتے تھے تو بڑی مزیدار چائے بناتا تھا. مجھے بھی پلاتا اور خود بھی پیتا، اور ایسا خوبصورت قرآن پاک پڑھتا تھا کہ جی چاہتا کہ پڑھتا چلا جائے. جھم جھم کر قرآن پاک پڑھتا تھا. میرا دل کرتا تھا کہ اللہ کرے مجھے خواب میں مل جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کی شان، کوئی قبولیت کا وقت ہوگا. میرے خواب میں اس سے ملاقات ہو گئی. ویسا ہی قد و قامت، سفید لباس پہنے ہوئے ہنس رہا تھا. میرے پاس آیا. میں نے کہا، ارے عبداللہ، تم تو مر گئے ہو، کہاں ہو؟ میں نے کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا، ارے طارق، کیا پوچھتے ہو؟